حضرت عمر لانو عاشق قرآن تھے، حضرت عثمان غنی عاشق قرآن تھے، اور حضرت علی لانو عاشق قرآن تھے۔ اللہ نے دیکھو ان کو خلفائے راشدین بنا دیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 4 ائمہ جو گزرے، ائمہ فقہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، امام احمد بن حنبل تو عاشق قرآن تھے، اور ان کی تو قصے بڑے مشہور ہیں کہ مسئلہ خلق قرآن میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے عاشق قرآن تھے۔ رمضان شریف میں 63 قرآن مجید روزانہ یعنی رمضان شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں، یہ 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ تو 63 قرآن مجید رمضان شریف میں ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا، مجھے راستے میں 16 دن لگے، اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ 1 قرآن مجید کو پڑھنا ان کا معمول تھا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ اس امت میں شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات قرآن مجید کے عاشق۔ پھر قریب کے زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دین کے لیے قبول کیا، اور ان کی وجہ سے تبلیغ جماعت کا جو کام چلا، آج دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس جماعت کی وجہ سے ہدایت کا کام چل رہا ہے۔ وہ عاشق قرآن تھے، اور ان کے والد بھی عاشق قرآن تھے۔ علماء دیوبند کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ وہ بھی عاشق قرآن تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ عاشق قرآن تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے۔ جن جن کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، یہ سب وہ لوگ تھے جو قرآن سے عشق کا درجہ رکھتے تھے، محبت کا درجہ رکھتے تھے۔ کاش کہ ہم بھی قرآن مجید سے محبت کا تعلق پیدا کر لیں۔ آج آئی پیڈ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کمپیوٹر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سیل فون کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور انسان ہر وقت اسے اپنے قریب رکھتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور خون سنتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت ہوتی تو ہم بھی قرآن مجید کو دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرتے۔ پورا دن گزر جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ آپ غور کیجئے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہر روز اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا۔ بھئی جتنا لوگ اخبار کو درجہ دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کو اتنا تو درجہ دے دیں کہ ہم بھی روز قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھیں۔ بہانہ بنا دیتے ہیں جی فرصت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تو بات پرائورٹی کی ہے، جس کو پرائورٹی ملتی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں، اور جس کی پرائورٹی نہیں ہوتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا تھا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عزتیں بھی دی۔ چنانچہ قرآن مجید کا جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی محبوب ہوتا ہے۔ مسجد نبی کے ایک قاری تھے، ان کا نام تھا امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی۔ ایک شاگرد ان کے پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ کہ نہیں بھئی میں تو منہ میں کوئی چیز بھی نہیں رکھتا۔ حضرت کی اتنی جو خوشبو آتی ہے تو آخر اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے اس کو بہت ٹالا، وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ تو بالآخر انہوں نے بتایا کہ بھئی مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، عاصم تو میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا، تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو جو قرآن مجید کا عاشق ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور قرآن مجید قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید کہے گا، یا اللہ یہ بندہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اب اگر اس کو
آپ چاہیں تو جنت عطا فرما دیں، اور اگر اس کو آپ نے جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ اس کی بات کو مان لیں گے اور اس بندے کو بالآخر جنت عطا فرما دیں۔